السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. جی الحمد للہ. آج ہمارے پاس جو حدیث ہے جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 9. اس سے پہلے ہم لوگ الحمدللہ 8 احادیث پڑھ چکے ہیں اور جنہیں ہم نے اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کی، جن کا فہم لینے کی ہم نے کوشش کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو اپنی کتاب و سنت کے اماجگاہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر صحیح انداز سے عمل کرنے کی بھی توفیق خاص عنایت فرمائے. اچھا جی، آج کی حدیث ہے صحیح بخاری سے 6021 حدیث نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ. کتاب الاداب سے، کتاب الادب سے، یہ اخلاق کے بیان میں سے باب کل معروف صدقہ کی یہ حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ. ہر اچھا کام، ہر نیکی کام صدقہ ہے. اب معروف جو ہے، معروف، کلو معروف، کلو سارا، معروف نیک کام، صدقۃ صدقہ ہے. ہر نیک کام صدقہ ہے یا ہر نیکی صدقہ ہے. معروف کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع جامع اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہے، یہ تقرب اللہ کا جو بھی عمل ہے، وہ چاہے اللہ کے حق میں سے ہو یا پھر چاہے حقوق الناس کے حق میں سے ہو. حقوق دو قسم کے ہیں نا، دو قسم کے حقوق ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس. ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ اس چیز کو امیجن کیا جاتا ہے، یہ اپنے مائنڈ میں بٹھایا جاتا ہے کہ جو ہمارے اوپر جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. لوگ نیک صرف اس کو سمجھتے ہیں جو صرف سارا دن بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، چاہے پھر وہ مطلب وہ اللہ کے حق پورے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. حالانکہ اگر اللہ کا حق پورا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، لوگوں کا حق وہ شخص مار رہا ہے، لوگوں کے حق وہ ادا نہیں کر رہا، تو اللہ کے ہاں وہ نیک نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے ہاں نیک وہ ہے، اللہ کا جو حق ہے وہ دو طرح سے پورا ہوتا ہے. جب ہم جو اطاعت کا جو حق ہے وہ دو طرح سے پورا ہوگا، جب ہم اللہ کی بھی مانیں گے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور حقوق الناس کو بھی پورا کریں گے. ایک شخص ہو تو بڑا نیک، تہجد گزار ہو، لیکن اپنی بیوی کو مارتا ہو، بیوی کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا ہو، ان کو نعوذ باللہ ان کو ٹارچر کرتا ہو، یا ذہنی جسمانی یا پھر جو ہے نا اپنی زبان سے جیسے بھی، تو وہ شخص کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا جو دائرہ بتایا ہے وہ تو ہمیں پوری کے پورے دن پر اپلائی ہوتا ہے، نہ کہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز کے 10-10 منٹ یعنی 50 منٹ تک. 50 منٹ کے لیے نہیں بلکہ 50 سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اطاعت کا جو سلیبس ہمارے لیے نافذ کیا ہے، جو سلیبس ہمیں دیا ہے، وہ 50 سالوں کے لیے، 60 سالوں کے لیے تا حیات ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. تو یہ جو نیکی کا کام ہے، جو یہ حقوق ہے، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پوری زندگی جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی تب تک تیرا یہ جو سلیبس ہے
یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، تیرا جو ٹاسک ہے، تیری جو اسائنمنٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک تو اپنے حلق کے آخری سانس تک میرا نام نہیں لیتا اور میرے بندوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، جو تجھ پر ان کے حقوق ہے، فرائض ہیں، وہ پورے نہیں کرتا۔ اب معروف جو ہے یہ شیخ حافظ عبد الستار الحماد حفظہ اللہ ہے، وہ اس کی تشریح کے اندر، حدیث کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معروف جو ہے ایک ایسا جامع لفظ ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی اطاعت میں، تقرب اللہ کے کسی بھی کام میں، اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کو شامل ہے۔ یعنی اتنا بڑا یہ معروف جو اتنے بڑے وسیع معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف کے اوپر ہر معروف کام کے اوپر ثواب کی امید دلوائی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر خیال نہ کرو، خواہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، یعنی اسے اچھے انداز سے ملو۔ آج ہم نوٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کچھ لوگوں، ہر ایک کی طبیعت ہے نا اپنی اپنی، اور ہر ایک کے اخلاق کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اپنا اپنا درجہ ہے۔ کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں نا، آپ ان سے ایک بار ملیں اور زندگی بھر آپ ان کو بھول نہیں پاتے، اتنے اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، دل کرتا ہے ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، دل کرتا ہے کہ ان سے بات کریں، وہ کبھی ہم سے دور نہ جائیں، ہمیشہ ہمارے آس پاس رہیں، کبھی ان سے رابطہ نہ ٹوٹے۔ اتنے وہ خوش ہوتے ہیں، اتنے وہ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، اتنے وہ ان کا خوبصورت لہجہ اور انداز ہوتا ہے کہ ہم اپنی تکلیفیں بھول جاتے ہیں انہیں دیکھ کے۔ دل کرتا ہے کہ یہ کبھی نہ چھوٹے، ان کی باتیں کبھی نہ ختم ہو۔ تو یہ اللہ کے ہاں ایسے لوگ پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ لوگ تم میں سے، سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اسی چیز کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو میٹر نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ لوگوں سے آپ ملو تو آپ ان سے بہت اچھے سے مل رہے ہوتے ہو، لیکن وہ آگے سے رسپانس بیک نہیں کر رہے ہوتے اس انداز سے، جس انداز سے آپ ڈیزرو کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول دیکھیں، خندہ پیشانی سے ملنے پر بھی اجر کہا ہے۔ اب دیکھیں، ہاں، ہم نے پیچھے ہم لوگ پڑھ کے آئے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان جیسی نیت کرے گا اسے ویسی چیز پر اجر ملے گا۔ اگر انسان اپنے دن کے اندر نیت کر لیتا ہے کہ آج میں جو بھی کام کروں گی تو میں نے اس کے اندر اپنے لیے نیت کی نیت جو ہے وہ اجر کی کرنی ہے، مطلب میں سپوز اپنے گھر کے کام کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو فیڈنگ کروا رہی ہوں، بچوں کو ویسے پالنے کا ویسے ہی اجر ہے، لیکن انسان نیت کر لے تو پھر انسان کا جو عمل ہے وہ اور احسن ہو جاتا ہے، اور اسے مزہ آتا ہے کرتے ہوئے، شوق آتا ہے کرتے ہوئے۔ ورنہ انسان کو نا بوجھ لگتے ہیں بچے بھی، جب خواتین جو ہے نا ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، دو تین بچے ہو جائیں نا تو ایک ساتھ سب کو سنبھالنا ہو تو ان کے لیے واقعی بہت ٹف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کے درد کو پہچاننا ہے، اس کی کیفیت کو پہچاننا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 درجے عورت کو دیے ہیں، کہ 3 بار نبی سے فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، پھر تمہارے باپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کی کسی بھی کوشش کو ضائع نہیں جانے دیتے، وہ اسے پورا کا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اس طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے اس ضمن کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ڈول سے کسی دوسرے کے برتن میں پانی ڈالنا بھی معروف نیکی ہے۔ چاہے پھر وہ آپ دیکھیں، اب نیکی جو ہے نا وہ ہر اچھے کام کے اندر لگا لے، ہر معروف کام کے اندر۔ صدقہ کا اصل تو یہ ہے کہ آدمی خوشی سے اپنے مال سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص صدقہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد وہ اتنا مال نہیں پاتا اپنے پاس، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو پھر وہ کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے، یعنی کما کر صدقہ کرے، جس طریقے سے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب انہیں کہتے ہیں نا صدقہ کرنے کے لیے، تو صحابہ رات کو کام کرتے اور دن میں صبح کو آ کے وہ جو اجرت ملتی وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے۔ اتنا شوق تھا ان لوگوں کو، جب جہاد کے لیے اللہ کے رسول حی علی الجہاد کی اذان لگاتے کہ اب جہاد کے لیے آ جاؤ، تو صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے مال سمیت سب کچھ لے کے اللہ کے رسول کے ہاں حاضر ہو جاتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکے، مطلب وہ کام بھی نہیں، کام کر کے صدقہ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا پھر بھلائی کا حکم دے۔ پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کرے، تو فرمایا پھر برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو برائی سے باز رکھنا، روکنا، سیلف کنٹرول کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر میں ڈیلی دیکھ رہی ہوں اپنے آپ کو کہ میری جو ہے نا بہت حالت خراب ہو رہی ہے، کہ میں نا سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہوں، تو میں اپنی اس تکلیف کو، اس بیماری کو میں پہچانوں کہ میں یہ میرا نا آج کل ٹھیک نہیں چل رہا، مطلب میں اسکرولنگ کی مجھے بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے، میں ڈیلی کئی گھنٹے اپنے ریلز میں ضائع کرتی ہوں، وقت ضائع کرتی ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت کی حفاظت کرو، وقت زندگی ہے، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ وقت جو ہے جب یہی انسان کا اگر ضائع ہو جائے گا تو سمجھو انسان اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اگر انسان کوئی شخص اپنی یہ عادت پہچانتا ہے
کہ میں اتنے گھنٹے سپوز یوز کر رہی ہوں، تو وہ اب اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. اب دیکھیں اس کے کنٹرول پر بھی اسے اللہ تعالیٰ صدقے کے برابر اجر عطا فرما رہے ہیں. کتنا حسین ہے ہمارا دین کہ ہمیں ہر ایک ایک عمل کے اوپر. اب اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستہ سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. دیکھیں کس قدر خوبصورت خوبصورت دین ہے ہمارا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا حکم دیا کہ ہم لوگ حقوق الناس جو ہیں وہ ہر نیکی کے اندر ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں. مطلب جہاں اللہ کا حق آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بھی بندوں کے حقوق کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ انٹیمیٹ کرتا ہوتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ایک آدمی کو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کے اوپر اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا اچھا ایک سوال کا جواب دو. اگر وہ شخص اپنی اسی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرتا ہے تو پھر اسے گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا جی ہوگا. فرمایا کہ پھر اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے پورا کرے گا تو اسے اجر ملے گا. اب دیکھیں یہ انسان کا بہت اندر کا میٹر ہے، اس کے اوپر یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھ دیا ہے چیز، لیکن اگر وہ اسے حلال طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے وہ ٹائم بھی صدقے کے اندر لکھا جا رہا ہے. کتنا خوبصورت دین ہے. اچھی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. آپ نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. آدمی کسی کو اپنی سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان سواری پر رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے. آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نا اس معروف کی تشریح کر رہے ہیں. یہ اس معروف کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا جب کوئی مسلمان شجر کاری یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر کوئی انسان، حیوان یا کوئی پرندہ اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اس کا مطلب اس سے ہمیں کیا ترغیب دلوائی گئی ہے تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے ارد گرد پھول لگائیں، پودے لگائیں، پھل کی کچھ درخت لگائیں جن سے کچھ جانور ان کے اوپر آ کے بیٹھا کریں. یا پھر ہم اپنے گھر کے اوپر کچھ نہ ہو تو ایک مٹی کا ایک برتن لے لیں، اس کے اندر پانی اور اس کے اندر دانے رکھیں جو پرندوں کے لیے ہو، تاکہ وہ پرندے بے زبان جانور اتنی سخت گرمی کے اندر جب وہ اتنی دور دور تک سفر کرتے ہیں پانی کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں، تو اگر وہ آپ کے گھر کے پاس آ کر بیٹھیں اور وہاں سے کچھ کھائیں تو کیا یہ آپ کے لیے صدقہ نہیں؟ یہ بہت عظیم صدقہ ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ، اور پھر ایک بے زبان جانور کو کھلانا صدقہ. کتنا بڑا یہ ثواب کا کام ہے. تو اسی غرض سے اللہ کے رسول فرمایا پھر اگر اس میں سے چوری بھی ہو جاتا ہے اس کے مال میں سے، یعنی جو اس نے کاشتکاری کی ہے اس میں سے کوئی چوری بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. نہیں اگر کوئی چور چوری کر جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اب دیکھیں ہمارے تمام حقوق کا، ہمارے تمام اچھے اخلاق کا، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تمہارے اندر اخلاق میں سب سے اچھا ہے. ہمارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو ہمارے قریبی درجے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سب سے پہلے اس کا ہسبینڈ بنایا، جبکہ خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انتہائی برے لہجے کے اندر بات کرتی ہیں زیادہ تر، موسٹلی. نہیں ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ان کی نظر میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. شاید شادی کے اتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا وہ سب کچھ ایک عام ہی لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے سے بڑھ کر، جب ایک عورت کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے لیے اس کے ماں باپ پہلے ہیں درجے پر ہیں. جب شادی ہوگی تو والدین سیکنڈ درجے پر آ گئے اور اللہ نے شوہر کا پہلے درجہ رکھ دیا. تو اس کا مطلب درجے وائز اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اخلاق کا حقدار جو ہے آپ کے حسن اخلاق کا وہ آپ کا شوہر ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ماں باپ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سسرال والے ہیں جن میں آپ کی ساس آ گئی ہے، بہن بھائی ہو گئے وہ ماں باپ کے ساتھ انٹر ہو گئے. پھر آپ کے سسرال والے ہیں کیونکہ وہ قریبی لوگ ہیں جو آپ جن کے ساتھ آپ گھروں میں رہتے ہیں. تو اب دیکھیں انسان نیکی کے جو طریقے ہیں نا وہ باہر ڈھونڈتا ہے، لیکن اس کے اپنے گھر کے اندر بہت سے نیکی کے طریقے ہوتے ہیں، بہت سے نیکی کے کام ہوتے ہیں. اسے اگر ساس ہے، بزرگ ہے بیچاری، نہیں وہ اتنا کام ہو پاتا اس سے، تو آپ ان کی اگر ہیلپ کروا دیتی ہیں کسی کام کے اندر تو آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ نیکی، آپ جب تک وہاں کھڑی ہیں کچن میں ان کے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہیں کسی کام کے اندر، انہوں نے کوئی ایکسٹرا کام چھیڑ لیا جو کہ جس سے آپ کا کنسرن نہیں ہے، مطلب آپ کا کام ہے جیسے کہ آپ نے صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، یا پھر آپ نے جو ہے کھانا پکانا ہے، ان چیزوں سے آپ کا کام ہے، لیکن انہوں نے کوئی اور کام چھیڑ لیا ہے جو کہ عام معروف میں نہیں ہوتا. تو اگر آپ ان کی ہیلپ کرواتی ہیں یہ سوچ کر ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، حالانکہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی باری کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم لگا رہے ہیں دیورانی جٹھانیاں ہیں، ان کے اندر یہ بہت سی اس طرح کی ٹسل ہوتی ہے کہ میں تو اپنی باری کا ہی کروں گی، میں اس کے علاوہ نہیں وہ کرتی.
حالانکہ دیکھا گیا ہے ایک چیز کی برکت جو ہے نا وہ مل جل کر کام کرنے میں ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہیں، ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہے اس کا احساس کر لیا، ساس کی طبیعت خراب ہے، مدر ان لا ہے آپ کی، آپ ان کی جو ہے نا سر میں تیل لگا دیں، ان کو دبا دیں، ان کا، کیونکہ ان کی بیٹیاں ان کے پاس نہیں، شادی ہو چکی ہے، نہیں ان کی اولاد ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اصل ذمہ داری آپ کے ہسبینڈ کی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی مدر کو فیسیلیٹیٹ کریں گی تو اس سے آپ کے ہسبینڈ کی جنت بن رہی ہے نا. کون نہیں چاہتا کہ میں خود جنت میں ہوں اور میرا شوہر اپنے ماں باپ کی حق تلفی کے اندر جہنم میں گرا دیا جائے. اگر آپ اپنے شوہر کی اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کی ذمہ داریوں کا آدھا بوجھ اٹھا لیں گی تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اجر میں ڈبل شریک ہوں گی. ایک تو آپ ان پر احسان کر رہی ہیں جو کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس بات میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو مطلب اگر آپ اپنے ان لاز کی، ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کو خیال کرتی ہیں، ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتی ہیں، ان کو درگزر کرتی ہیں. ایسے اکثر لڑکیوں کا وہ ہوتا ہے کہ میم ہم تو نا بہت کرتے ہیں لیکن نا ہمیں آگے سے رسپانس نہیں ملتا، ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے تو آگے سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، انہیں کوئی کسی چیز کے ساتھ نہیں. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے جزا لینی ہے لوگوں سے پھر آپ نہیں کریں، پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کی سر میں نیت ہی ٹھیک نہیں ہے نا. کیونکہ پھر آپ کو نیکی کیسے ملے گی جب آپ کی نیت ہی ان سے اجر لینے کی ہے، آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان سے ستائش لیں، وہ آپ کی اپریسیشن کریں. جب آپ کی نیت اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے، اس کے ہاں اجر کو ثابت کرنا ہے، تو پھر آپ کو ان کی اپریسیشن کی یا ان کے یہ کہنے کی کہ ہاں ہماری بہت بہت ہماری کرتی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے. بس آپ پھر وہ والا کام کریں جو ہم نے سورہ نور کے اندر پڑھا تھا، فلیسفہو، درگزر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. آپ ہی نہیں دیکھو کہ سامنے سے رسپانس کیسا آ رہا ہے کیسا نہیں، کیونکہ ہمارا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں ثابت ہے. اگر ہم لوگوں سے اپنا اجر لیں گے تو پھر اللہ کے ہاں وہ اجر ہمارا ضائع ہو جائے گا، اور پھر انسان اپنی قیامت کے دن اس بات پر بہت زیادہ پچھتائے گا کہ کاش کہ میں نے اس وقت اس چیز میں نہ سمجھا ہوتا. اب دیکھیں اگر کہ کوئی قاری ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا کتنا عظیم کام ہے، قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ یہ سوچ کر پڑھ رہا ہے قرآن کے لوگ میری آواز کی تعریف کریں کہ میں کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ جائے گا اپنا اس عمل کو وہ زیرو ہوتا ہے دیکھے گا، پھر وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنا گھنٹے تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن میرے لیے نہیں پڑھا، تو نے قرآن لوگوں کی ستائش کے لیے پڑھا، تو تجھے اس کا اجر مل چکا، تو نے اس کا اجر لوگوں سے لے لیا، تو اب تم مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اس لیے اگر ہمیں واقعی میں اللہ سے چاہیے نا بدلا تو پھر ہمیں یہ چیز چھوڑ دینی ہوگی کہ لوگ میں نے فلاں کو میں اچھے سے سلوک کیا، اسے اپنے گھر میں بہت اچھے سے دعوت دی اور سب کچھ کیا، لیکن ہمارے گھر جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اب ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بدلے میں یہ کیا. یہ چیز چھوڑ دیں اگر اللہ سے اجر کی امید رکھنی. اگر آپ محبین میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے کہ جس پر ایک چیز کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، تو یہ مطلب احسان ہے اس کا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی خاطر ان کی ہیلپ کرنی ہوگی اور انہیں ان کی جنت کو پانے کے لیے ان کا معاون بننا ہوگا. کیونکہ جب میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے نا، اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا ہے، ایک دوسرے کے لباس کہا ہے، ایک دوسرے کی تھکاوٹوں کو دور کرنے والا اللہ نے کہا ہے لتسکنوا الیہا. ہم نے تمہیں ایک دوسرے میں ازواج میں اس لیے بنایا تھا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اللہ نے سکون بنایا. تو جب شوہر کے گھر میں اس کی ماں کی کیئر نہ ہو رہی ہو نا، تو آپ کسی بھی سائیکولوجسٹ سے جا کے پوچھ لیں، ایک لڑکا کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا جب تک اسے یہ پتا ہو کہ میری ماں کی اور میری بیوی کی نہیں بنتی اور میری ماں وہاں پر بھوکی ہے یا میری ماں وہاں پر پریشان ہے اس گھر کے اندر. اس کی دل کے اندر اپنی بیوی کی محبت میں نہیں کہتی کہ آ سکتی، الا یہ کہ وہ شخص بے غیرت ہو، الا یہ کہ وہ شخص بے حس ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو. اگر کوئی واقعی میں، عورتیں نا چڑتی ہیں اس بات سے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے اپنی ماں کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں. ارے آپ کو ایک باغیرت انسان ملا ہے، آپ کو ایک دلیر کا پتر ملا ہے جو اپنے حقوق کو جانتا ہے. وہ اگر اپنے ماں باپ کا حق جان رہا ہے تو سمجھو وہ آپ کا بھی حق جانے گا. جو جس نے اس کو پیدا کیا ہے نا، ماں کے جس کے بدن سے وہ نکلا ہے، اگر وہ اس کا نہیں ہے نا پھر وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حق جو ہے وہ کیا رکھا ہے، شوہر کا، پھر جو ہے آپ کے ماں باپ کا ہے حسن سلوک. اسی طریقے سے ہماری کماری لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ اسپون فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں، فری ریلز دیکھ رہی ہیں بیٹھی ہوئی، لیکن کیا ہے کہ ماں کی ہیلپ نہیں کرنی. ماں پانی کا گلاس بھی ماں سے پی رہی ہیں بیڈ پہ بیٹھ کے.
اس طرح نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے ان کا، ان سے حسن سلوک کی جتنی کوشش ہو وہ کرنی چاہیے، ہر طرح سے ان کی کسی کوئی بات بری لگے تو اسے درگزر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں دعا بھی کرنی چاہیے خدمت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کل کہو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کر اس طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا کرنا ان کے حقوق میں سے بہت بڑا حق ہے، اس لیے ماں باپ کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد بہن بھائی آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں انہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا بہن بھائیوں کی، پھر بہن بھائیوں میں اختلاف آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہنوں کو بھائیوں کا اچھا نہیں لگتا، آگے وہ جو ہے نا اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں ہمارے ساتھ کم۔ دیکھیں اب آپ نا ان کی زندگی کے اندر تیسرے درجے پر آ چکی ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک لڑکے کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اس کے ماں باپ ہے، اس کے بعد اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے بعد اس کے بہن بھائی ہیں، آپ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں وہ آپ کو پہلے نمبر پر کیوں کر رکھ کے اپنی آخرت خراب کرے گا؟ اگر وہ آپ کو آپ کی بھابھی سے زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے تو اس کا مطلب اب اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اس کے لیے جو اللہ نے آپ کو درجے دیے ہیں اس درجے پر ہی اپنے آپ کو رکھیں، ان سے اتنی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ ان کا گھر خراب ہو۔ پھر ماں باپ کے بعد پھر آپ کے سسرال والے آگے، جس کو ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا کہ اکثر عورتوں کی اپنی نندوں کے ساتھ ٹسل چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو کہ تم معاف کر دو اور تم درگزر کرتے جاؤ۔ بس اگر انسان نے اس ایک اصول کو پا لیا تو میں سمجھتی ہوں وہ المعروف کی بہت سارے حصے کو پالے گا، جو شخص ان باتوں پر عمل کر لے، کہ لیٹ گو کرے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، صرف یہ دیکھے کہ یار میرا رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ دیکھیے آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے جائیں، لوگ کیسے اس کا رسپانس بیک کر رہے ہیں اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ لوگ آپ کی بات کو، آپ نے بات کی ہے بہت ایک اچھے انداز میں، کسی کو اپنی بھابھی کو اپنی نند کو کسی کو بہت اچھے انداز میں بات کی ہے، بٹ وہ اس کو غلط انداز کے اندر لے کر جا رہی ہے، اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز کے اندر۔ آپ چھوڑ دیں، آپ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ اس نے کسی کو کیسے سمجھایا یا کیسے نہیں، آپ نے اپنی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی، آپ نے اپنی طرف سے صحیح بات کرنے کی کوشش کی اور اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، تو پھر آگے وہ ان کے اندر کا شر ہے جو ان کو حق بات کو ماننے نہیں دے رہا، انہیں آپ کے بغض پر آمادہ کر رہا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر صبر کیا ہوا وَنَصْبِرَنَّ بِمَا آذَيْتُمُونَا، کہ ہم نے جو ہے نا صبر کیا، وَنَصْبِرَنَّ بِمَا صَبَرْتُمْ فِي آذَيْتُكُمْ، اس طرح کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم صبر کرتے ہیں اس بات پر جو اس دکھ پر، اس بات پر جو ہمیں تم سے ملی، یعنی اس دکھ پر جو ہمیں تم سے ملا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو مطلب جب بھی کسی کی بات سے کوئی دکھ ملے نا، کوئی تکلیف ملے نا، تو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں کہ اللہ میں تیری خاطر، تیرے بھروسے پر اس کی ان کہی گئی باتوں پر صبر کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ باتیں قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ کہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں بما آذیتمونا، اس اذیت پر جو انہوں نے ہمیں پہنچائی ہے، وہ باتوں کے نشتر جو انہوں نے ہمیں پہنچائی ہیں۔ جب انسان ایک سوچ لیتا ہے، میں کہتی ہوں وہ پھر نا اسے اللہ تعالیٰ الغنا عطا کر دیتا ہے۔ الغنا کہتے ہیں بے پرواہی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا نہ کسی کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے، پھر ہمیں کوئی افیکٹ نہ ہو کہ کسی نے کیا کچھ کہا، پھر ہمیں نہ میٹریلسٹک تھنگس کا ہو کی ٹینشن ہو کہ ہمیں کتنے برانڈ کانشیس ہیں، ہم کتنے ہمارے پاس کپڑے، کتنے جولری، کتنے ساز و سامان حسن کا۔ جب ہم نا سیرت کی طرف جاتے ہیں نا، جب ہم اللہ سے محبت کی راہ کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ہمیں میٹریلسٹک چیزیں نا ہمیں بہت بہت ہلکی لگنے لگ جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا، جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اصل کامیابی ہے نا وہ حسین ہونے میں نہیں ہے، کہ ہمیں حسین ترین شہرت یافتہ اور علم والا ہو کر بھی ہمیں آخر قبر کے اندر جانا ہے اور ہمیں آخر موت آنی ہے، تو انسان بھی سوچ لیتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو کوئی بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو پس وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو کامیابی کو، اصل کامیابی کو ڈیفائن کرتی ہے۔ مطلب آپ کا کامیاب ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں، آپ کا کامیاب یہ ہونا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بزنس مین بن گئے، بلینز کے آپ کے ایسٹس ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی نہ ہوتی نا تو پھر انسان کو اس کامیابی کے بعد اور کسی چیز کی چاہت نہ ہوتی، جبکہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسان جتنی بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے وہ اسے کم سمجھتا ہے اور اس سے آگے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا الہاکم التکاثر، زیادہ مال کی حرص نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو جا پہنچی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس چیز سے ایمان والوں کے لیے کہ تم اس دوڑ میں نہیں بھاگو جہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس دوڑ میں کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا امیر ہونے کا کوئی کنارہ نہیں ہے، حسین ہونے کا کوئی کنارہ نہیں ہے،
آپ بوٹوکس کروا لو، آپ فلرز کروا لو، آپ جتنے مزے ڈرما کوس کے فیشر کروا لو، جو بھی آپ کروا لو، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم اس چیز کے پیچھے بھاگو. سابقون الی مغفرۃ من ربکم، سابقون کا مطلب دوڑو کس کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو اس نے اپنے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل کامیابی ہے. فقد فاز، جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز تو پس وہ کامیاب ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگے حقیقت بتائی ہے اس آیت کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے ایک دھوکے کے سامان کے. یہ سب دیکھیں، بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکا ہے، لیکن ہم جو رہ رہے ہیں ہم کہیں نہیں بھائی نہیں، یہ تو اصل ہے، یہی ہے. واللہ ہم جس طرح زندگی کے اندر جی رہے ہیں نا، لگتا یہی ہے کہ زندگی ہم نے مرنا نہیں ہے کبھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی آخرت کی خود فکر کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے لیے خود عمل کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد کوئی دوسرا عمل نہیں کرے گا، چاہے وہ بے شک ہم سے جتنا مرضی محبت کیوں نہ کرنے والا ہو، چاہے ہمارا ہسبینڈ ہو، چاہے اولاد کی اگر نیک تربیت کی جائے نا، تو پھر وہ جتنے بھی کام کرتی ہے نا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. جس سے آپ کے پیرنٹس اگر فوت ہو چکے ہیں، یہ فوت نہیں بھی ہوئے، زندہ ہیں، آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو قاری بنا دیا، آپ نے بچے کو عالم بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو نیک اعمال کرنے والا بنا دیا. ضروری نہیں کہ حافظ قاری یا عالم ہی نیک ہوگا. نیک اصل میں وہ ہے جو متقی ہے. اور بہت سے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دنیا دار ہیں مگر وہ بہت متقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سٹیپ کے اوپر ڈرنے والے ہیں، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز دیکھتے ہیں، ہر ایک ایک قدم کو بھانپ کر رکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وقت کے ولی ہیں وہ. ہمارے شیخ صاحب کہا کرتے تھے، شیخ رمضان خلجی، انہوں نے جب ہمیں یہ کتاب پڑھائی تو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا تھا، بلکہ اسٹک کے نوٹس میرے پاس لگے ہوئے یہاں پہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر اس دور کے اندر کوئی بچی اسکول، کالج، یونیورسٹی پڑھتی ہے اور وہ تمام غلط کاموں سے بچی ہوئی ہے، تو اسے آپ وقت کی ولی کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اس پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی پروفیشن سے ہیں لیکن آپ اللہ سے قدم قدم پر ڈرنے والے ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ایمان والا کون ہے؟ جو اتقوا اللہ کو اختیار کرتا ہے، قولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی بات کہنے والا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو ہر ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کا غلام نہیں ہے، جو اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت وہ اپنی دنیا میں اور کسی سے نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں نا، والذین کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ جو اور لوگوں سے انہوں نے ایسے معبود گھڑے ہوئے ہیں. معبود کے اندر کوئی بھی لے لیں آپ کو، کوئی بھی ہسبینڈ ہو گیا، وائف ہوگی، کوئی میٹرسٹک تھنگ لے لیں، یا آپ کوئی معبود جو اصل میں کوئی بت ہے اسے لے لیں. معبود کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ سے زیادہ لگاؤ رکھ رہا ہو. اچھا، اللہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے معبودوں سے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا وتیرہ بتاتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. شدید، بھائی امیجن کریں کہ اگر ہم واقعی اللہ کی محبت میں شدید ہو نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کر دیتا ہے، پھر ہمیں کسی کی محبت کی پرواہ نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ اس حدیث سے بھی قرار پکڑے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں نا، تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، نام لے کے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، میں عرفہ سے محبت کرتا ہوں، میں مومنہ سے محبت کرتا ہوں، میں میمونہ سے محبت کرتا ہوں، میں بیا سے محبت کرتا ہوں، میں مہنور سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگاتے ہیں. پھر وہ جبریل علیہ السلام آسمان دنیا پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو یہاں تک کہ آسمان کے سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو ہے نا، وہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو پھر زمین والوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں. پھر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں، کہ جن سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا ان سے نا بس ایسی ہمیں اٹیچمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے. مطلب وہ نہ ہم ان سے کچھ زیادہ ملتے نہ کچھ ایسے، لیکن پھر بھی نا ان سے نا بہت دل محبت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آسمانوں پر اعلان ہوا ہوتا ہے کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے، تو سب فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ زمین میں، پوری زمین میں ان کی محبت پھیلا دی جاتی ہے. تو اگر ہم واقعی اللہ کی محبت میں مبتلا ہوں تو پھر ہم اللہ سے کی نافرمانی والے کام نہ کریں، پھر ہم اپنے خواہش نفس کی معبود نہ ہوں، اس کے پیروکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا
अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा। ए नबी, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश और नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? यानी उसका दिल कहता है कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, तो वो नहीं पढ़ता। उसका दिल कहता है कि उसने पर्दा नहीं करना, तो वो नहीं करता। उसका दिल उसे कहता है कि झूठ बोलो यहाँ, तो वो बोल देता है। यानी वो अपने दिल के ऊपर है, अपने नफ्स के ऊपर है। अल्लाह फरमाते हैं जिसने अपने नफ्स को अपने माबूद बना रखा है, यानी मुझसे बढ़कर उसके लिए उसका नफ्स है। तो अल्लाह फरमाते हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला खतम अल्लाहु अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा। तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, उसकी आंख पर मोहर लगा देते हैं, और उसके दिल को अंधा कर देते हैं। और ये उसके दिल के ऊपर, उसकी आंखों पर पर्दा आ जाता है कि वो फिर कुछ नहीं समझ पाता, यानी हक उसकी तरफ आता है, फिर वो उसको नहीं समझ पाता। इसलिए कोशिश करें कि वो तमाम काम जो अल्लाह ताला ने मना किए हैं, उनसे उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश में लगे रहें। अल्लाह ताला से इरादा करें, इरादा करके देखें कि अल्लाह मैं इन लिस्ट बनाए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या नाफरमानी है जो मैं अल्लाह ताला की करती हूँ। फिर उसको एक एक करके छोड़ने की कोशिश करें। फिर अपने आप की असेसमेंट करें डेली कि आज मैंने कितनी कोशिश की है इस काम को छोड़ने की। और यकीन करें, फिर वो वही बात आ गई, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जिन्होंने भी हमारी राह के लिए जो कोशिश करते हैं, कोशिश की, तो जरूर हम इन्हें अपनी तरफ आने का रास्ता दिखा देंगे। अल्लाह अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो जिहाद करते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को देखा है हमने जो स्टेप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और एकदम कुछ लोग होते हैं जो वो एकदम अल्लाह की इताअत करते हैं और बिल्कुल सब चीजें एकदम निकाल देते हैं। ये ईमान का लेवल है कि उनके ईमान बहुत लेवल का होता है कि वो इतना बड़ा कदम एकदम उठा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। दोनों में खैर है, लेकिन जो पहले वाले हैं वो खैर कसीर को पाने वाले हैं, कि जो एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं अल्लाह के लिए, बिल्कुल इताअत और फरमाबरदारी के अंदर आ जाते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी मुकम्मल तौर पर इताअत करने की तौफीक खास इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हर अमल को अपने मुताबिक बना ले। अल्लाह ताला हमें हर नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से ये दुआ के क्या करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अमाली वल अखलाकी वल अहवा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह में आती हूँ। क्योंकि बुरी ख्वाहिशात अगर इंसान को लग जाए ना, तब इंसान को अल्लाह की परवाह नहीं रहती। अगर इंसान को बुरे अखलाक लग जाए ना, फिर वो कैसे अल्लाह का महबूब बन सकता है? जबकि अल्लाह के यहाँ तो अफजल तरीन वही इंसान ही वही है जो लोगों के साथ अच्छा है, जो लोगों के साथ अच्छे से सलूक करने वाला है। और फिर अगर इंसान को जो है ना बुरी आदत लग जाए, तो वो भी छुड़ाना बड़ी मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला से इन सब चीजों में पनाह मांगनी चाहिए। हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुरी अखलाक से बचाए, बुरे अमाल से बचाए, बुरी ख्वाहिशात से बचाए। और अल्लाह ताला हमें अपनी रास्ते में जद्दोजहद करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला हमें हमें अपनी मदद व नुसरत का की तायीद करने वाला, अपनी मदद व नुसरत का हकीकी हकदार बना दे, कि हम अल्लाह की मदद के मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह की मदद तो बेशक ईमान वालों के साथ ही है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट वीक वाइंड अप करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हमें राजी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, 3 मिनट्स रह गए हैं, वरना हम वाइंड अप करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा महनूर, आपकी असाइनमेंट नहीं आई चंदा? जी जी। क्वेश्चन है अरफा कोई? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं बस मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये तो मतलब जैसे आपने कहा बताया ना कि भाई नेकी में मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें ना। मगर ना बस सदका के हमारे से थोड़ा सा एक वो था मुझे कि भाई अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे ये होता है कि जो खातून है वो करती रह जाती है काम और मतलब उसका ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं सब। तो अगर वो ये मेंशन कर दे कि भाई मेरा तो मतलब जो भी मैंने किया आपके साथ करती हूँ वो सदका है, तो इससे नेकी जाया तो नहीं होती उसकी? मतलब समझ नहीं आई बात की कि कैसे वो क्या करे, आवाज कट गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे नेकियां नेकी ही है ना, अगर वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करती है किसी ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते, सही सही सही। जी जी जी। तो अच्छा, ये अगर तो वो उसके लिए जैसे उसके बेहतरीन शोहर सदका वगैरह है। उसको। हाँ। ये तो उसके लिए बेहतरीन सदका है। वो हम इस रवायत से करेंगे कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी जो है, वो अल्लाह के रसूल के पास आई। वो खुद मालदार खातून थी और उनके हस्बैंड जो थे वो गरीब थे। वो तो गुरबा सहाबा के अंदर आता है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अब्दुल्ला कद के अंदर छोटे हैं लेकिन इल्म के अंदर पूरे हैं। उनका कद काफी छोटा था, टांगे पतली पतली सी थी, इतने खूबसूरत भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का उनके बारे में ये कौल था। अब उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अमीर खातून थी, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आई और आकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने शोहर को सदका, क्या मैं अपने शोहर को ज़कात दे सकती हूँ, सदका दे सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ तुम दे सकती हो, क्योंकि तुम्हें उसमें दोहरा अजर होगा, एक तो सदका करने का और एक अपने करीबी तरीन शख्स पर करने का। यानी अगर एक शख्स, एक लड़की का शोहर जो है वो फाइनेंशियली तौर पे इतना स्टेबल नहीं है कि वो अखराजात को पूरे तरीके से संभाल सके, तो अगर आप उसकी हेल्प कर रही हैं तो ये बेहतरीन सदका है उसका, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट रह गया, एड्रेस कर लेते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह भाई। चलें, जिस जिसके असाइनमेंट नहीं नहीं आई, कोशिश करें कि असाइनमेंट सेंड कर दिया करें। इससे ये होगा कि आपको ना जो इल्म आप पढ़ रहे हैं, जिस पर वक्त लगा रहे हैं, ये आपको याद रहेगा। जब इंसान की नजर से एक चीज गुजर जाती है ना, तो फिर वो उसके दिल में बस जाती है। तो कोशिश करें कि असाइनमेंट जो है ना अपनी सेंड कर दिया करें। अल्लाह ताला आपसे राजी हूँ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।